الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم۔ الحمدللہ کریم سلسلہ ہے آداب طعام، یعنی کھانے کے آداب۔ اس میں الحمدللہ کریم ہمارا ہلال کے حوالے سے رواں دواں ایک موضوع چل رہا ہے الحمدللہ کریم، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہلال کی طبی حکمتیں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے ہی ہلال کی حکمتیں بیان فرما دی تھی، لیکن آج جو سائنسدان ہیں اب اس کو آ کر وہ سمجھیں۔ چنانچہ اتباع کہتے ہیں، ہلال کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اتباع کہتے ہیں۔ اتباع یعنی کہ جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، طبیب، تو اتباع کہتے ہیں کھانے کے بعد غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑوں میں پھنس جاتے ہیں، اگر ان کو ہلال کے ذریعے نہ نکالا جائے تو یہ سڑتے ہیں، جس سے ایک خاص قسم کا پلاسما بنتا ہے جو مسوڑوں کو سجاتا اور اس کے بعد دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان تعلق کو ختم کر دیتا ہے۔ نتیجتاً دانت آہستہ آہستہ گرتے ہیں۔ ہلال نہ کرنے سے دانتوں میں ایک مرض پائریا ہوتا ہے جس میں مسوڑوں میں پیپ ہوتی ہے، جو کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتی اور پھر کئی طرح کے بڑے بڑے امراض کی وجہ بنتی ہے۔ آئیے مزید سماعت کرتے ہیں۔ چائے پان کے عادی، یعنی کہ جو چائے پیتے ہیں زیادہ یا پان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چائے پان کی عادی غذا کی کمی کے ساتھ ساتھ چائے اور پان میں کمی کا ذہن بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ غذا میں کمی کرتے جائیں اور نفس مکار آپ کو بھوک مٹانے کا جانسا دے کر چائے اور پان کی کثرت کی آفت میں پھنسا دیں۔ یعنی اپنی طرف سے آپ تو یہ کریں میں نے کھانا پینا کم کر دیا ہے، چلو میں بھوک سے اپنی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن آپ نے چائے پر زور ڈالا ہو، پان پر زور ڈالا ہو، تو لہٰذا ایسا بھی نہیں کرنا۔ مزید آگے، چائے گردوں کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ پان گٹکا مین پوری خوشبودار سونف سپاری وغیرہ کی عادت نکال دینے میں ہی عافیت ہے۔ جو لوگ ان کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان کو مسوڑوں، منہ اور گلے کے کینسر کا اندیشہ یعنی خطرہ رہتا ہے۔ زیادہ پان کھانے والوں کا منہ اندر سے لال ہوتا ہے، اگر مسوڑوں میں خون یا پیپ ہو جائے تو ان کو نظر نہیں آتا اور وہ پیٹ میں جاتا رہتا ہے۔ چونکہ ایک عرصہ تک یہ پیپ نکلتا رہتا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے درد نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جب یہ اتنا طوالت اختیار کر جاتا ہے، اتنا نقصان کرتا ہے، جب خدا نخواستہ کسی خطرناک بیماری نے ان کو جکڑ لیا ہو۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ پاکستان میں غالباً کتھے کی پیداوار نہیں ہوتی، لہٰذا دولت کے حریص افراد جنہیں کسی کی دنیا اور اپنی آخرت کے برباد ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ملا کر اس مٹی کو کتھا کہہ کر بیچتے ہیں، اور یوں بیچارے پاکستانی پان خور گندی مٹی کھا کر طرح طرح کے امراض کا شکار اور سخت بیمار ہو کر تباہی کے غار میں جا پڑتے ہیں۔ جان بوجھ کر نقلی کتھا ہرگز استعمال نہ فرمائیں۔ نقلی کتھے کے تاجر اور نقلی کتھے والا پان بیچنے والے اس فعل سے سچی توبہ کریں، پلیز جان بوجھ کر مٹی کھانے والے بھی باز آئیں۔ مٹی کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ معمولی سی مقدار میں مٹی کھانے میں حرج نہیں، مگر حد ضرر تک یعنی نقصان دہ مقدار میں کھانا حرام ہے۔ بحوالہ رد المحتار از بہار شریعت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم۔ لہٰذا آپ نے جانا کہ ہلال میں حکمتیں ہیں، لہٰذا پان وغیرہ کا بھی کم سے کم استعمال کیا جائے۔ بہتر یہ کہ پان کو چھوڑ دیا جائے اور چائے کا بھی ضرورت کے تحت ہی استعمال کیا جائے، بہت کم استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔